دیا جاتا ہے۔ سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ظلم و زیادتی کرنے سے کچھ مسائل حل کر لیے جائیں گے، جبکہ آزاد معاشروں میں یہ مسائل پہلے سے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آج جماعت اسلامی کی لیڈرشپ جو ہمارے سامنے موجود ہیں وہ اس حوالے سے پریس کانفرنس کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں اپنے پریزیڈنٹ صاحب چودھری عزیز الرحمان صاحب کے اجازت سے اس پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں خود ہی اس پریس کانفرنس میں تلاوت کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد میں جناب گزارش کرتا ہوں محترم بارش جسرا صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور پریس کانفرنس شروع فرمائیں۔ جی محترم بارش جسرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھنے سے محترم صدر پریس کلب کشاب، جنرل سیکرٹری پریس کلب کشاب، میرے دیگر صحافی بھائیوں، حاضرین مجلس، آج دو ایونٹس کے معاملے میں میں آپ کو کہنا کی ہے۔ ایک 1 مئی کا دن ہے، مزدور اپنی سرگرمی جاری رکھے ہوئے ہیں اور مزدوروں کا خون چوسنے والے ہیں، مزدوروں کو قتل کرنے والے، مزدوروں کے حقوق سلب کرنے والے، مزدوروں کے آنکھوں میں دھول جھونک ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج اللہ صاحب کے اپیل پر آج لاہور میں مال روڈ پر بڑی ریلی نکالی جا رہی ہے۔ حافظ صاحب آپ ادھر آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں۔ بڑی ریلی نکال رہے ہیں اور جو حقوق اسلام نے مزدور کو دیے ہیں، جو عزت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کو دی ہے، ان حقوق کے حصول کے لیے جماعت اسلامی مزدوروں کی نمائندگی بھی کر رہی ہے، ان کے حق میں آواز بھی اٹھا رہی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے کہ مزدور جو اپنے پسینے کی کمائی سے اپنے معصوم بچوں اور اپنی فیملی کے افراد، اپنے کنبہ کے افراد کی کفالت کرتا ہے، اس کو اس کے حقوق دیے جائیں۔ اس معاشرہ میں وہ حقوق سلب ہو رہے ہیں اور یہ جو 1 مئی کا دن ہے جب مزدوروں پر گولی چلائی گئی اور ان کی آواز کو دبایا گیا، مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ جن لوگوں نے گولی چلائی، جن لوگوں نے ان کی آواز دبانا چاہیے، جن لوگوں نے اول روز سے ان کے حقوق سلب کر رکھے ہیں، وہ آج چمچن بنے ہوئے ہیں۔ حقوق مزدور، اور یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ یہ سرمایہ دار، یہ جاگیردار اور یہ کارخانہ دار اور پیسے کو اپنی طرف کھینچنے والے لوگ مزدور کے نہ حمایتی ہیں، نہ خیرخواہ ہیں اور نہ مزدور کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں اور نہ کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی کی ایک دن کی آمدن 10 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، وہ حقوق کو کرتا ہے بات مزدور کے حقوق۔ کتنا بڑا مذاق ہے۔ یہ مزدور طبقہ کو سوچنا چاہیے، یہ مزدور طبقہ تک آواز پہنچنی چاہیے
یہ نہ مزدور کے خیر خواہ ہیں اور نہ مزدور کو یہ آزادی دے سکتے۔ پرائم منسٹر صاحب نے رات فرمایا ہے کہ مزدور کی تنخواہ 17,500 روپے، ہم اس کو 25,000 روپیہ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں 25,000 روپیہ اگر آدمی لے کر بازار میں جاتا ہے، شام کو گھر لوٹتا ہے تو اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں۔ ایک دفعہ آواز اٹھی تھی کہ سونے کے تولہ کے برابر مزدور کی مزدوری مقرر کی ہے۔ اب انہوں نے وہ پورا نظام تلپٹ کر دیا اور سونا کو کہیں لے گئے۔ اب کم از کم مزدور کی تنخواہ، ماہانہ تنخواہ 50,000 روپے تو ہونی چاہیے نا، جو بڑے بڑے کارخانہ داروں کی بھٹیوں میں جلا دیے جاتے ہیں، جو ان کا خون چوس کر اپنی توند بڑھا رہے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے کہ مزدوروں کو یہ تنخواہ دیں؟ مزدور 25,000 روپے میں اپنی بیوی کا علاج کرے گا، اپنے بیٹے کا علاج کرے گا، ان کو تعلیم دے گا، ان کو جوتا اور کپڑا دے گا، کیا کرے گا مزدور؟ جب ہر چیز کی قیمتیں آسمان سے واقع کر رہی ہیں۔ مزدور طبقہ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ مزدور طبقہ کے حقوق کا تحفظ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائحہ و نظام کر سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں 2 افراد کے متعلق تمہیں خاص تاکید کرتا ہوں، ایک عورت کے متعلق، دوسرا مزدور کے متعلق۔ جب ایک مزدوری کر کے اپنا رزق کمانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہاتھ ملایا تو ہاتھ سخت تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا ہاتھ سخت کیوں ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکڑیاں کاٹتا ہوں اور وہ بازار میں فروخت کرتا ہوں، اس لیے میرا ہاتھ سخت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو چوم دیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں سوسائٹی کے افراد سے بھی اور مزدور طبقہ سے بھی، کیا وہ نظام مزدور کے مسائل حل کر سکتا ہے، یا مزدور کو اٹھا کر بھٹیوں میں پھینکنے والا وہ مزدور کے حقوق کا تحفظ کر سکتا ہے؟ سوشلزم کا نظام ہو، سرمایہ داری نظام ہو، جاگیرداری نظام ہو، مزدور کے حقوق محفوظ نہیں ہو سکتے اور مزدور خوشحالی نہیں حاصل کر سکتا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائحہ نظام کی حمایت نہیں کرے گا، اور ایسی قیادت نہیں لائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار اور فرمانبردار ہو، جس کے دل میں انسانیت کے لیے درد ہو اور خدمت کا جذبہ ہو۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو ایک ناکردہ گناہ کی وجہ سے ان کے خلاف 302 کا پرچہ کاٹا گیا ہے اور ان کو جیل میں بند کیا گیا ہے، اور ہائی کورٹ تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی۔ میں پوچھتا ہوں جج صاحبان سے کہ آپ نے عمران خان کے خلاف اتنے مقدمات میں ان کو ضمانت دے دی، وہاں قانون کا تقاضا نہیں ہے؟ آپ نے ریمنڈ ڈیوس کو رات کے اندھیروں میں ضمانت دے کر پاکستان سے باہر بھجوا دیا، اس وقت آپ کا قانون کہاں گیا؟ آپ نے محترم میاں نواز شریف صاحب کو باعزت طور پر ضمانت دے کر پاکستان سے باہر بھجوایا اور واپس بھی نہیں بلا سکتے، اس وقت آپ کا قانون کہاں گیا؟ آپ کا انصاف کہاں گیا؟ پرویز مشرف نے لال مسجد کے بچوں کے چیتڑ اڑوائے، پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگا کر ججز کو محبوس کیا
اور ججز کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا، وکلاء کو گرفتار کیا، ان پر پیٹرول پھینکا گیا، ان کو جلایا گیا، اس وقت آپ کا قانون کہاں تھا؟ کیا پرچہ پرویز مشرف کے خلاف درج ہوا؟ ہائی کورٹ کے اعلیٰ عدلیہ نے پرویز مشرف کے متعلق یہ فیصلہ دیا کہ وہ جہاں بھی ملے اگر مر جائے تو اس کی ناش کو گھسیٹ کر ڈی چوک میں 30 دن تک پھانسی پر لٹکایا جائے۔ آپ کا قانون کہاں گیا؟ آپ کا قانون پرویز مشرف کے خلاف حرکت میں کیوں نہ آیا؟ ضیاء الحق کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ ضیاء الحق کا بیٹا سینئر منسٹر رہا 2 دفعہ، آپ کا قانون حرکت میں کیوں نہ آیا؟ بے نظیر کو برسرعام قتل کر دیا گیا اور اس کا بیٹا وزیر خارجہ ہے، اس کا خاوند پریزیڈنٹ آف پاکستان رہا ہے، اس وقت آپ کا قانون حرکت میں کیوں نہ آیا؟ عمران خان صاحب کے مظاہرے میں خاتون صحافی مر گئی، ختم ہو گئی، پرچہ ہوا عمران خان کے خلاف، قانون حرکت میں آیا عمران خان کے خلاف۔ لاہور میں عوامی تحریک کے لوگوں کو قتل کیا گیا، آپ کا قانون حرکت میں آیا؟ قانون انصاف دلا سکا؟ یہ جو مگر مچھ پیر پھرتے ہیں سڑکوں پر اور خون چوس رہے ہیں عوام کا اور مزدور کا، ان پر تو قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا تھا، چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا جب واجبہ کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی کہ ہم حلف کی پاسداری کریں گے، اٹارنی جنرل نے کہا جج صاحب اگر سختی کریں گے تو چھڑی ٹوٹ جائے گی، تو آپ نے ایکسٹینشن بھی دے دی، آئین کی روح کو بھی کچل دیا گیا، اس وقت قانون کہاں تھا؟ خاموش کیوں ہو گیا؟ حضرات، پاکستان میں 2 قوانین چلتے ہیں، طاقتور کے لیے اور قانون ہے، مظلوم کے لیے اور قانون ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے، میں صحافیوں کے توسط سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں صاحب اقتدار سے اور اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہ ہدایت الرحمان نے جرم کیا کیا ہے؟ اگر عمران خان کے بعد میں ایک صحافی قتل ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، ادھر آپ کا قانون خاموش ہے، اور ہدایت الرحمان کے جلسہ میں اگر کوئی جان گئی ہے تو ادھر کا ہدایت الرحمان کا نہ تعلق نہ واسطہ، ادھر آپ کا قانون حرکت میں آ گیا ہے اور اس مظلوم کو آپ نے پس زندان ڈال رکھا ہے، ضمانت نہیں ملتی۔ قانون یہ ہے، جو ملک کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ کسی فرد کو اذان نہیں دینی۔ حي على الفلاح
कानून ये है कि किसी भी शहरी को, किसी भी फर्द को बतौर सजा के जेल में नहीं रखा जा सकता जब तक कोर्ट ऑफ लॉ मुकदमे की समाअत कर ले और बंदा मुजरिम साबित हो, उसको सजा दी जाए और उसको बतौर सजा के जेल में रखा जाए। कानून ये कहता है कि किसी भी फर्द को बतौर सजा के जेल में नहीं रखा जाता जब तक अदालत शहादतें लेकर फैसला ना कर दे। कानून ये कहता है कि अगर 4 मुल्ज़िमान हैं, 2 हैं, 5 हैं, अगर एक मुल्ज़िम की जमानत हो जाती है तो दूसरे मुल्ज़िम को भी हक दिया जाए, उसकी जमानत ले ली जाए। कानून कहाँ गया? पाकिस्तान में अमेरिका की कासा लैसी करने वाले हुक्मरानों ने 90,000 बंदा दहशतगर्दी की नजर करवा दी है। 90,000 पर्चा किसके खिलाफ दर्ज होगा? उसका जिम्मेदार कौन है? जो पाकीज़ा खून हमारी जवानों का गिर रहा है, जो पुलिस के जवान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, जो आर्मी के नौजवान शहीद हो रहे हैं, ये हुक्मरान मुझे बताएं, इस बात का जवाब दें कि इसकी सजा कौन भुगतेगा? कितने घर आपने उजाड़ दिए, कितने घरों को बर्बाद करवा दिया, और सिर्फ अमेरिका की खुशनुदी के लिए। अफगानिस्तान में जो कुछ आपने करवाया उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या मौलाना हिदायतुर रहमान ने उस बंदे को गोली मारी है? क्या FIR में वो नामजद मुल्जिम है? हमें उस खून का एहसास है जो गिरा, उस आदमी की मौत का एहसास है, हमें अफसोस है, वो कीमती जान गया ये, लेकिन मौलाना हिदायतुर रहमान को उसमें क्या कसूर है? अगर एक आदमी मुजाहरा कर रहा है जो उसका कानूनी हक है, कानून ने ये अख्तियार दिया, आईन ने हमारा बुनियादी हक है कि हम पुरअमन मुजाहरा करें, हमारा ये बुनियादी हक है कि हम कारोबार जायज तरीके से करें, हमारा ये कानूनी हक है कि हम हुकूमत को क्रिटिसाइज करें। ये आईन ने हमें हकूक दिए हैं और कोई नहीं चीख छीन सकता। तो उसने बुनियादी हक इस्तेमाल किया और मजदूर की जुबान बनकर खड़ा हुआ है। उसने जुर्म कौन सा किया है? इल्ताफ हुसैन के खिलाफ आपका कानून हरकत में नहीं आता। वो लंदन में बैठा है और यहाँ घंटे घंटे उसकी लाइव चलती थी, कराची को बर्बाद करवा दिया। उस वक्त आपका कानून कहाँ गया? MQM को इमरान खान ने वजारतें दी, नून लीग ने वजारतें दी, पीपल्स पार्टी ने समझौता किया। वो कानून, वो लोग कहाँ गए? उनका खून कहाँ गया जो कराची में बहाया गया? ये कानून हिदायतुर रहमान साहब के लिए, इसलिए कि वो मजलूम है, इसलिए कि वो कमजोर है। हुक्मरानों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपकी जेलें और आपकी FIR तहरीक इस्लामी के कारकुनान का रास्ता नहीं रोक सकेंगी। जब सैयद मौदूदी ने जलसा आम में ये कहा था कि गोली नहीं चल रही, पटाखे चल रहे हैं, आपकी गोली उस वक्त भी हमें न बिठा सकी। आपने हमारे लीडर को मिर्जाइयत के सिलसिले में सजाए मौत का हुक्म दिया, उस वक्त भी आपकी कानून और आपका नाजायज फैसला हमारा रास्ता न रोक सका। आप क्या समझते हैं कि मौलाना हिदायतुर रहमान को जुल्म का निशाना बनाकर तहरीक इस्लामी के कारकुनान से इंतकाम लेकर आप हमारी जुबान बंद कर लेंगे, हमारी तहरीक को रोक लेंगे? आपको गलतफहमी हुई है। इंशाअल्लाह जिस तरह आपके पेश रोज नहीं रहे, आप भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। भुट्टो को आपने फांसी दी, आपकी अदलिया कह रही है आपने गलत फैसला किया है। उधर नहीं बोलते, उधर नहीं बात करते।
ہدایت الرحمان کو کس چیز کی صلاح دے رہے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف کیا جائے اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ ہمارے صبر کا امتحان لیا گیا تو پھر آپ نہیں روک سکیں گے۔ اس نے شاعر نے کہا تھا نا، نہ جاؤ ان کے سہمے ہوئے چہروں پہ ہرگز، اٹھیں گے جب ستم کے مارے، بہ جائیں گے تن کے سارے۔ یہاں تو ایوب خان کی امریت بھی نہ ٹھہر سکی، یہاں تو بھٹو کا فاشزم بھی نہ ٹھہر سکا، یہاں تو نواز شریف کی امریت اور عمران خان کی غنڈہ گردی بھی نہ ٹھہر سکی، یہاں کوئی نہیں ٹھہر سکے گا۔ لیکن ہم اس ملک کے پرامن شہری ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے ہمارے لیڈر کی ضمانت لی جائے، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کو ظلم کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ قانون ہمیں حق دیتا ہے ضمانت کا، ہمارے ساتھ قانون کا سلوک کیا جائے، جو بنیادی حق ہے ہمارا تلف نہ کیا جائے، اور مزدوروں کے ساتھ یہ مذاق بند کیا جائے جو آپ کر رہے ہو۔ انشاءاللہ ہم مزدوروں کو شعور دیں گے، ان کے پاس جائیں گے، سراج الحق صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ ہم مزدوروں کے حقوق کا تحفظ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہدایت الرحمان کو انصاف بھی دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو دے گا نا، آپ کون ہوتے ہیں ہمارا حق چھیننے والے؟ اس لیے آج ہم نے آپ کو زحمت دی ہے، ہم حاضر ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، یہ سرگرمی جماعت اسلامی کے کارکنان کر رہے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا گیا، اگر ہمارے صبر کا امتحان لیا گیا تو قصوروار ہم نہیں ہوں گے، ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے، ہمیں اپنے پریس نے موقع فراہم کیا، میں اپنے کارکنان کا بھی شکر گزار ہوں جو گرمی کے اس موسم میں تشریف لائے۔ ہم انشاءاللہ اس کے بعد علامتی مظاہرہ بھی کریں گے، اور ہم اپنی آواز بھی بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے، اور ہم ظلم نہیں برداشت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ مزدور کو اس کا حق دیا جائے، اور ہدایت الرحمان کو قانون کے مطابق ضمانت دی جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ پھر فیصلہ میرٹ پر ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا، کوئی لا لیسنس نہیں کی ہدایت الرحمان نے، کہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، کوئی گولی نہیں چلائی، کوئی مجمع کو جذباتی نہیں کیا، اس ماب کو غلط طور پر استعمال نہیں کیا، اس نے مطالبہ کیا لوگوں کے حقوق کا۔ حافظ نعیم الرحمان کر رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہو، ان کے حقوق بھی تلف کرتے ہو، ان کو وکٹمائز بھی کرتے ہو۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، میں اپنے صحافی بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، جو کچھ میں نے کہا میرے حوالے سے لکھو، میں اس کی ریسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دو قانون نہیں چلیں گے ملک میں، اور جس نے دو قانون چلائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی صف لپیٹ دی ہے۔ بہت شکریہ۔ ملک صاحب، یہ ہدایت الرحمان بلوچ صاحب کی جو غیر قانونی گرفتاری ہے، یہ کیس درج کیا گیا ہے، اس کے پیچھے بلوچستان حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، یا کوئی اور ہے؟ سارے ملے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا اصل مطالبہ کیا ہے جس کی پرداش میں ان پر ایک جھوٹی ایف آئی آر؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو بچھیرے ہیں ان کا حق ان کو دیا جائے، ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، ان کے حقوق پر ڈاکہ نہ مارا جائے، ان کے حقوق تلف نہ کیے جائیں، ان کو آزادی دی جائے، تعلیم، پانی، آزادی، ہر قسم کی آزادی دی جائے، ان کو جو ان کا بنیادی انسانی حق ہے اس کو محفوظ کیا جائے۔ ہدایت الرحمان صاحب کا یہ مطالبہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ساری ایلیٹ کلاس اس میں ملوث ہے، کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ کس نے زبان کھولی ہے؟ کون بولا ہے؟
ان کے اپنے گرفتار ہوتے ہیں تو آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، اس کے حق میں کون بولا ہے؟ یہ ساری ایلیٹ کلاس اپنے ملوث ہے اور ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ یہ خاندان ہے 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک کا نام پیپلز پارٹی ہے، ایک کا نام نون لیگ ہے اور تیسرے کا نام پی ٹی آئی ہے۔ یہ ایک خاندان 3 حصوں میں تقسیم ہے، ایک میں چچا ہے، دوسرے میں بھائی ہے، تیسرے میں بھتیجا ہے اور بھانجا ہے۔ کون سا فرق ہے ان کے درمیان؟ یہ ہاؤس ٹیلنگ جو ہوئی ہے، ابھی عدم اعتماد کی تاریخ لائی گئی، وہ تاریخ کیا ہوا اس میں؟ یہ سارا ڈرامہ ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے جو کیا جا رہا ہے قوم کے ساتھ۔ اور میں قوم سے اپیل کرتا ہوں، آپ کے تبصر سے اپیل کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑی ہو جائے، جماعت اسلامی کا ساتھ دے انشاءاللہ حکومت۔ جی جماعت اسلامی اس طرح اس حوالے سے کمزور جو طبقہ ہے، مثلا مولانا ہدایت الرحمان صاحب ہو گئے، عافیہ صدیقی ہو گئی، یا کوئی اور کمزور پکڑا جاتا ہے، اس کے لیے جماعت اسلامی کی کوئی لیگل ٹیم بھی ہے، کوئی وکلاء کی ٹیم بھی ہے جو کمزور طبقہ ان سے رابطہ کرے اور وہ ان کا کیس لڑے؟ امیر لوگ تو لڑ لیتے ہیں کیس اور کورٹ کچہری کے، تو جماعت اسلامی اس حوالے سے کوئی ایفرٹ بھی کر رہی ہے؟ ہماری ایک تنظیم ہے اسلامک لائرز فورم، آئین کا مسئلہ ہو، کمزور افراد کا مسئلہ ہو، اس کے لیے ہم مل کر جدوجہد کرتے ہیں۔ اور ہم ہدایت الرحمان صاحب ہو، وہ تو جماعت اسلامی کے کوئی آدمی ہو جس پر ظلم ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، ہم اس کا مفت کیس لڑیں گے۔ اور عافیہ صدیقی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کیس تو جماعت اسلامی نے لڑا ہے، جماعت اسلامی کے وکلاء کی ٹیم امریکہ کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں نا، عافیہ صدیقی کو پرویز مشرف نے پکڑوایا اور اس بے گناہ خاتون کو 86 سال سزا سنائی گئی، پرویز مشرف کے ساتھ خلاف ایف آئی آر کیوں نہ ہوئی؟ وہ اقتدار پر کیسے مزے کرتا رہا؟ جس نے آئین کو کچل ڈالا، جس نے آئین کو معطل کر دیا، چیف جسٹس کو محبوس کر دیا، فیصلہ عدالت کا ہو چکا تھا، ایمرجنسی سے پہلے فیصلہ اناؤنس ہو گیا تھا، فیصلہ ایشو ہو گیا تھا، وہ ہوا میں اڑ رہا تھا، حالات پہلے ہی سازگار بنا دیے اس کے لیے، لیکن قانون اس کے لیے حرکت میں نہ آیا۔ اور تو انشاءاللہ ہم کریں گے ہر مظلوم کی جہاں بھی ضرورت ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ ہدایت الرحمان صاحب پہ 302 کا مقدمہ درج کیا گیا، تو یہ خالصتاً کورٹ کا کیس لگ رہا ہے، عدالتی معاملہ ہے؟ تو نہیں، پہلے ایف آئی آر جو ہوئی ہے وہ تو کورٹ نے نہیں کی، ایف آئی آر تو کورٹ نے نہیں کی، پھر جو تفتیش ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، وہ بھی کورٹ نے نہیں کی۔ میں کورٹ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے کس معاملے میں لا کیا ہے؟ ملک کا لا یہ ہے، میں نے آپ کو عرض کیا، قانون یہ ہے کہ کسی بھی فرد کو آپ بطور سزا کے جیل میں نہیں رکھ سکتے جب تک کسی مقدمہ کا فیصلہ کورٹ آف لا نہ کرے، اور پھر کوئی ایٹریبیوشن نہیں اس کے خلاف ہدایت الرحمان کے ساتھ، اس ایف آئی آر میں کوئی ایٹریبیوشن ہے ان کے خلاف؟ اس نے گولی چلائی ہے، اس نے لاٹھی ماری ہے، اس نے گلا دبایا، کون سا ایٹریبیوشن ہے؟ ایک مواب ہے، ایک مواب میں بندے کی جان گئی، وہ جان گر دی ہے، ہمیں اس کا افسوس ہے، لیکن ہدایت الرحمان کا کیا ہے؟ پھر یہ قانون ہے، یہ لا ہے کہ قانون یہ ہے کہ اگر 5 یا 4 یا 2 یا 3 ملزم ہیں، اگر 2 یا 3 یا 4 ملزمان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو اس کی بھی ضمانت ہو جانی چاہیے۔ ایک جنرل ایف آئی آر ہے، ماب کے اندر وہ بندہ شہید ہوا ہے، ہدایت الرحمان نے کیا کہ ہدایت الرحمان نے کیا للکارا ہے کہ اس کو قتل کر دو؟ ہدایت الرحمان نے کیا للکارا اس کا گلا دبا دو، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو؟ للکارا ہے کسی نے؟ کوئی ایٹریبیوشن نہیں ہے اس کے خلاف، ایک جنرل ایف آئی آر ہے، اس میں اس کو ہائی کورٹ تک ضمانت نہیں ملی۔ عمران خان کو کیسے ضمانت مل گئی؟
शहबाज शरीफ को कैसे जमानत देकर बाहर भेजा गया? वो जमानत नामे कहाँ गए? अगर एक आदमी की जमानत देता है 50,000 की, लाख की, करोड़ की, अगर मुलजिम पेश नहीं होता तो वो जो जामिन है उससे वो पैसा वसूल किया जाता है। 1/3 तो कम अज कम वसूल किया जाता है ना उस जमानत की रकम का। वो शहबाज शरीफ से वसूल किए कि वो तो प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है। इसलिए ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी और वो हिदायतुर्रहमान साहब की जमानत ली जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा मलिक साहब, लास्ट क्वेश्चन, इस इशू से हट गए, बताओ सीनियर सियासतदान व सीनियर बुजुर्गान 14 मई के इलेक्शन होते देख रहे हैं? वैसे तो अदालत कह रही होगा, ताकत कह रही नहीं होगा, फैसला आप खुद कर लें, कौन गालिब आएगा। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जिसने कानून को नाफिज करना है, जिसके जरिए से कानून नाफिज होना है, आप देख लें कुतम कुथा हैं, आमने सामने खड़े हैं। अब कौन पिटता है और कौन जीतता है ये 14 मई को पता लग जाएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैर जरा थैंक्स सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर मैं तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने एक बात महसूस की होगी कि हमारे प्रेस क्लब में काफ़ी गर्मी का माहौल है। जमात इस्लामी का ये अपना प्रेस क्लब है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जमात इस्लामी इस बारे में थोड़ा गौर फरमाएँ। तो अब मैं गुजारिश करता हूँ कि आप का जो अगला स्टेप है एहतजाज है, अगर आपका तो आप प्रेस क्लब के बाहर तशरीफ लाएँ ताकि वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह आपका ये मसला हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत मैं बहुत कोशिश करेंगे।